اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکوع نمبر 21 آیت نمبر 168 to 176 جز 2 ہے، دوسرا پارہ ہے۔ الحمدللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 168 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ہم لفظی ترجمہ کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، ٹھیک ہے، یہ ووکیٹو پروناؤن ہے، یعنی جب کسی کو پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ یا ایتھا اور یا ایہا، تین جو ہوتے ہیں یہ کالنگ ورڈز ہوتے ہیں، یعنی حرف ندا ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم پکارتے ہیں۔ یا یعنی اے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا اے اللہ، او اللہ، تو یا کے لیے، یا ایہا کے لیے استعمال ہوگا اے۔ الناسو، حمزہ نون سین اس کا روٹ ورڈ ہے، انس انسان، اے انسانو، اے لوگو، کلو، کلو جو ہے حکم امر ہے، کمانڈ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ واو الف ہمیشہ پلورل کے لیے ہوتا ہے، یعنی تم سب، پلورل یعنی سب، اور کاف لام کل، حمزہ کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، حمزہ کاف لام۔ عقل کا مطلب ہوتا ہے کھانا، ٹھیک ہے، سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ایٹنگ، عقلا، تو عقل اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کلو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب کیا کرو، کھاؤ، تم سب کھاؤ، مما، من پلس ما دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، من یعنی سے، ما یعنی جو، من حرف جر ہے، من یعنی سے پریپوزیشن ہے، ما جو، اس سے جو، ٹھیک ہے، اس سے جو، کس سے جو، فی الارضی، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان، الارضی حمزہ ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، ارض، ارض یعنی زمین، زمین میں جو ہے، اس سے جو زمین میں ہے، حلالن، لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، حلال یعنی حلال، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کیا ہے، طیبن، توئیں یا با اس کا روٹ ورڈ ہے، طیب پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ، ٹھیک ہے۔ اے انسانو، اے لوگو، تم سب کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے، حلال، پاکیزہ، حلال اور پاک۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، و اور یہاں پر حکم نہیں ہے، یعنی کمانڈ ہے لیکن نیگیٹو کمانڈ ہے، نیگیٹو امپیریٹو ہے، ولا اور نہیں، تتبعوا، تا یتان کا تا ہے، یتان یعنی یا تا الف نون یتان، یا یعنی وہ، تا یعنی تم، الف یعنی میں، اور نون یعنی ہم، اور تا کا ترجمہ ہم نے کہا ہے کبھی کبھی وہ بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو جہاں ہوگا وہ ہم دیکھیں گے، تا کا ترجمہ وہ کہاں پر ہے، لیکن یہاں پر جو ترجمہ ہے یتان کا وہ ہے تم، ٹھیک ہے، تم، تا تم، واو الف آ گیا پلورل کے لیے، واو الف یعنی پلورل ہے، جمع ہے، تو اس کا ترجمہ کر دیں گے ہم سب، تم سب، اور نہیں تم سب، تابعین، روٹ ورڈ ہے تابعین، تبع یعنی اتباع کرنا، پیروی کرنا، فالو کرنا، اور نہیں تم سب پیروی کرو، خطوات، خط کا پلورل ہے خطوات، خط کہتے ہیں نا ہم، خط ہم جیسے کہتے ہیں لائن، ٹھیک ہے، تو خطوات کہا جاتا ہے فوٹ سٹیپس کو، یعنی نقش قدم، نقش پا جس کو کہا جاتا ہے، خ توئیں واو اس کا روٹ ورڈ ہے، خ توئیں واو، خطوات نقش قدم کی، کس کے نقش قدم کی، الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی، اور نہیں تم سب اتباع کرو، پیروی کرو نقش قدم کی شیطان کے۔ انہو، انہ بے شک، ٹھیک ہے، ایمفیسس کے لیے آ جائے گا انہ، مطلب تاکید پیدا کرنے کے لیے، بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، انہ مطلب بے شک، انڈیڈ، ہو وہ، بے شک وہ، لکم لا لیے، حرف جو ہے لیے، لام لام مطلب لیے، کم تم سب کے، اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، کم یعنی تم سب، یو آل، تمہارے لیے، تم سب کے لیے، عدو مبین، عدو، عدو کہا جاتا ہے دشمن کو، دشمن ہے، مبین، مبین با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے،
मुबीन यानी खुला, ओपन एनिमी, ठीक है, खुला खुला साफ दुश्मन है। और अदू का रूट वर्ड है आइन दाल वाव, ठीक है, तुम्हारा खुला दुश्मन है, वाज़ेह दुश्मन है। ए इंसानो, ए लोगो, तुम सब खाओ उसमें से जो, उससे जो जमीन में है। अब याद रखें कि ये हर्फ जर है, प्रपोजिशन है। जब हम उर्दू में तर्जुमा करने लगे प्रपोजिशन का तो क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी पहले आगे वाले इसम का तर्जुमा करेंगे और फिर ये जो हर्फ जर है उसका तर्जुमा करेंगे जमीन में। उल्टा कर रहे हैं ना हम, जमीन में, मिम्मा उससे जो, ठीक है। ए इंसानों, ए लोगो, तुम सब खाओ उससे जो जमीन में है, हलाल और पाकीज़ा, हलाल और तय्यब। और नहीं तुम सब इत्तिबा करो, पैरवी करो, नक्शे कदम की, अशैतान, शैतान के, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। बेशक वो यानी शैतान, ये हु जो है शैतान की तरफ जा रही है जमीर। बेशक वो यानी शैतान, लकुम तुम्हारे लिए, अदुव्वुम मुबीन, खुला दुश्मन है। और ए लोगो, तुम सब खाओ उससे जो जमीन में है, हलाल और पाकीज़ा। और नहीं तुम सब इत्तिबा करो, पैरवी करो शैतान के नक्शे कदम की, बेशक वो तो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। आयत नंबर 169, इन्नमा यअमुरुकुम, इन्नमा दर हकीकत। इन्नमा के तीन तर्जुमे हो सकते हैं। इन्नमा का तर्जुमा हम सिर्फ भी कर सकते हैं, बेशक भी कर सकते हैं, और दर हकीकत भी कर सकते हैं, ठीक है, ओनली सिर्फ भी कर सकते हैं। और ये किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर आगे शैतान के बारे में बात हो रही है। दर हकीकत यअमुरुकुम, या यतान का या है, या यानी वो, हमजा मीम रा इसका रूट वर्ड है। अमर का मतलब होता है हुक्म, ठीक है, कमांड। और कुम यानी तुम सबको, अभी यहाँ पर आया था अटैच प्रोनाउन कुम, कुम यानी तुम सब, यू ऑल। वो हुक्म देता है कुम तुम सबको, वो तो सिर्फ हुक्म देता है तुमको, या बेशक वो हुक्म देता है तुमको, दर हकीकत वो हुक्म देता है तुमको। तीनों में से जो तर्जुमा कर लें इन्नमा का, ऑल आर करेक्ट, वो हर जगह क्या हो जाते हैं, मतलब आप उसको यूज कर सकते हैं। इन्नमा दर हकीकत, इन्नमा सिर्फ, इन्नमा बेशक। नहीं याद रहता तो इन्ना से ही इन्नामा बना है, तो हम उसका तर्जुमा बेशक भी कर सकते हैं, ठीक है। दर हकीकत सिर्फ वो हुक्म देता है तुमको, बिस्सू, सू, सू यानी बुराई का, सू का मतलब होता है बुराई, सीन वाव हमजा इसका रूट वर्ड है, सू बुराई का। और बी जो आ गया ये हरफे जर है, बी हरफे जर है, प्रपोजिशन है, बी का मतलब होता है का, यहाँ पर बी का मतलब होगा का। तो हम देख रहे हैं ना बी का तर्जुमा जो होता है ना, अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, आयत के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक तर्जुमा तब्दील होता रहता है। यहाँ पर बी का तर्जुमा हम का कर रहे हैं, राइट। अभी हम आगे कहीं आएगा तो देखेंगे कुछ और तर्जुमा हो रहा होगा। बेशक सिर्फ वो हुक्म देता है तुमको बुराई का, वल फहशा, फहाशीन, फहश, फहश यानी बेहयाई, फहशा बेहयाइयों का, व हरफ आतफ है, कंजंक्शन वाव यानी और, फहशा बेहयाई, वो तो सिर्फ हुक्म देता है तुमको बुराई का और फहश का, बेहयाई का। व अन व अन तकूलू, व और, अन के, दैट, व अन और के, इन्ना, और इन्ना देखिए यहाँ पर चार लफ्ज हैं उसमें भी फर्क याद रख लें। इन्ना एक है, इन्ना एक है, सॉरी अन्ना, एक है इन्ना, एक है अन्ना, एक है अन और एक है इन, ठीक है। इन्ना अन्ना अन इन, तो इन्ना का तर्जुमा होता है बेशक, ठीक है, इंडीड बेशक, वेरीली, सर्टेनली बेशक। अन्ना का तर्जुमा होगा दैट के, अन का तर्जुमा भी होगा दैट के, ये हो जाएगा बेशक, ये हो गया के दोनों का तर्जुमा। और इन का तर्जुमा हो जाता है अगर, ठीक है, अगर यानी इफ। तो इन जो होगा ये जैसे हम इंशाअल्लाह कहते हैं तो उससे याद रख लें आप, इन अगर, इन अल्लाह
بے شک اللہ، ان اللہ مع صابرین، تو انا ایسے یاد رکھ لیں بے شک، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ، ان اشہد ان لا الہ، ان یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ، تو ان اور انا دونوں کا ترجمہ کہ ہوگا، کبھی کبھی انا کا ترجمہ بے شک بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں انا کا ترجمہ ہے کہ، ان اور انا کا ترجمہ ہے، سوری، ان کا ترجمہ ہے اگر، اور ان اور انا کا ترجمہ ہے کہ، اور انا کا ترجمہ ہے بے شک، یہ بار بار ورڈز آتے ہیں، تو انشاءاللہ اگر ڈفرنس یاد ہوگا تو آسانی ہو جائے گی، ایک مرتبہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں، انا یعنی بے شک، انا اور ان دونوں الف سے فتحہ سے شروع ہو رہے ہیں نا، دونوں کا ترجمہ ہے کہ، اور ان کا ترجمہ ہے اگر، بے شک کہ اگر، انما در حقیقت یامرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان و اور ان کے، تقولو تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف پلورل کے لیے، جمع کے لیے سب، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، قولو یعنی کہنا، اور یہ کہ تم سب کہو، علی اللہ، علی حرف جر ہے، پرپوزیشن علی کا مطلب ہے پر، اور اللہ اللہ، اللہ پر الٹا کر رہے ہیں کیونکہ پرپوزیشن ہے، اس لیے آگے کا ترجمہ پہلے کر لیں گے، اللہ پر، ما جو، لا نہیں، جو نہیں، تعلمون تا تم، واؤن سب، عین لام میم روٹ ورڈ ہے علم، نہیں تم سب علم رکھتے، تو اونا بھی پلورل کے لیے آئے گا، جمع ہوگا، واو الف بھی پلورل کے لیے آئے گا، جمع کا صیغہ ہوگا، سب کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں وہاں پر، اللہ پر، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ما لا آئے گا ایک ساتھ، تو ماں کا ترجمہ جو میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ماں کے تین ترجمے ہیں نا، کیا بھی ہے، نہیں بھی ہے، جو بھی ہے، لیکن جب وہ لا کے ساتھ آ جائے ما لا، تو ماں کا ترجمہ پھر جو میں ہو جائے گا، جو نہیں، وہ صرف حکم دیتا ہے تم کو، یا در حقیقت وہ حکم دیتا ہے تم کو، یا بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا، وہ کون؟ شیطان، یہ جو یہ یا جو آ رہا ہے نا، یہ شیطان کے لیے آ رہا ہے، در حقیقت وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور فحش بے حیائی کا، اور یہ کہ تم سب کہو اللہ پر جو نہیں تم سب علم رکھتے، نہیں تم سب جانتے، در حقیقت وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور فحش بے حیائی کا، اور یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ باتیں جو نہیں تم سب علم رکھتے جانتے، آیت نمبر 170، 170، وَإِذَا قِيلَ، و اور، اذا جب، اور جب، واو حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، قیلا، قیلا پیسو ہے قولا کا، قولا یعنی اس نے کہا، قیلا مطلب اس سے کہا گیا، ٹھیک ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ آیت نمبر 170 ہے، اور جب کہا جاتا ہے لہم، لا لیے، ہم ان کے لیے یا ان سے، لا حرف جر ہے، پرپوزیشن لا یعنی لیے، ہم اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ہم یعنی وہ سب، ابھی آیا تھا کم یعنی تم سب، اور ہم یعنی وہ سب، جیسے السلام علیکم کہتے ہیں ہم، تم سب پر سلامتی ہو، پیس بی اپون یو آل، رائٹ، تو کم میں تم سب ہو جائے گا، اور ہم میں وہ سب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو ترجمہ آپ لوگ کہیں لکھ لیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اس سے، کیونکہ پریپوزیشن اور جو ہے اٹیچ پروناؤن، یہ بہت زیادہ کثرت سے پورے قرآن میں موجود ہے، اور اس کا سمجھ لینا جو ہوتا ہے ہمارے لیے 50% قرآن کو سمجھنا آسان کر دیتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے، کیا کہا جاتا ہے؟ اتبعو، تبعین روٹ ورڈ ہے، تبع یعنی اتباع، واو الف یعنی تم سب، تو یہاں پر جب حکم دیا جاتا ہے ان کو کہ تم سب اتباع کرو، پیروی کرو، فالو کرو، کیا فالو کرو؟ ما جو، انزل اللہ، انزلہ نازل کیا، نون زا لام روٹ ورڈ ہے، انزلہ نازل کیا، مطلب what has revealed، کس نے نازل کیا؟ اللہ، اللہ نے، جو نازل کیا اللہ نے، قولو
قاف واو لام روٹ ورڈ ہے اس کا قول، قول یعنی کہنا، واو الف آ گیا پلورل کے لیے، وہ سب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بل نتبعو، بل بلکہ، بلکہ بٹ، بلکہ، نتبعو نون جو ہے یتان کا نون ہے، نون یعنی ہم، تابعین اتباع پیروی، ہم پیروی کریں گے، ہم فالو کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، الفینا الفا پایا، نہ ہم نے، ٹھیک ہے، وی فاؤنڈ، الفینا پایا ہم نے، الفینا کا روٹ ورڈ ہے لام فا واو، لام فا واو، الفی پایا، نہ ہم نے پایا، علیہ علا پر، حرف جر ہے پر اوپر، علا پر پریپوزیشن ہے، ہی اس پر، کس کو پایا ہم نے؟ آبا انا، آبا، آبا یعنی باپ دادا، نہ ہمارے، یہ نہ جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اٹیچ پروناؤن، نہ یعنی ہم سب نے پایا، آبا انا ہمارے باپ داداؤں کو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ با واو ابو، تو اسی سے ابو سے بنایا ابا، ابا یعنی آبا، آبا یعنی بہت سارے باپ، اور بہت سارے باپ یعنی باپ کے باپ کے باپ کے باپ، تو باپ دادا، اس طرح سے ہم ترجمہ کرتے ہیں فور فادرز، ٹھیک ہے، ہمارے باپ داداؤں کو، اور وہ سب کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے، ہم تو پیروی کریں گے، جس پہ جو یعنی جس پہ الفینا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباؤنا ہمارے باپ داداؤں کو، آباءنا ہمارے باپ داداؤں کو، اولو، و لو تینوں الگ الگ ورڈ ہے، کیا، واو اور، لو اگر، اور کیا، کیا اور اگر، ٹھیک ہے، کیا اور اگرچہ، کیا اور اگر، کیا جو ہے نا حرف استفہام ہے، انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، کیا کا مطلب ہوتا ہے، جو کا مطلب ہوتا ہے کیا، حمزہ جو ہے نا اور یہ جو ہے وہ یس نو ٹائپ کوشچن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور حل، جس میں جواب جو ہوتا ہے ہمیں ہاں یا نہیں میں چاہیے ہوتا ہے، ہمیں کوئی جواب نہیں چاہیے ہوتا ہے، باقاعدہ اسٹیٹمنٹس نہیں چاہیے ہوتی ہے، ہاں یا نہیں میں آپ کو جب جواب چاہیے ہوتا ہے تو آپ اور حل کا استعمال کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آخری پارے میں نا حل عطا کا حدیث، اس طرح سے حل والے الفاظ آئیں گے انشاءاللہ، آباءنا سوری، اولو کیا، اور حرف عطف ہے کنجنکشن، اور لو اگر، ان کا جو ترجمہ ہے وہی لو کا ترجمہ ہے، ابھی ہم نے دیکھا ان اگر، لو اگر، اچھا لو کا ترجمہ کبھی کبھی کاش بھی آتا ہے، کاش، ٹھیک ہے، سم ٹائمس لو کا ترجمہ کاش بھی آتا ہے، ادروائز لو کا ترجمہ بھی ان کا ترجمہ جو ہے وہی ہے اگر، اور کیا اور اگر، کانا ہو، آباؤہم، آبا باپ دادا، ہم ان کے، یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے، ہم ان سب کے، ابھی آیا تھا یہ ورڈ، ہم ان سب کے باپ دادا، لا یعقلون، لا نہیں، یعقلون یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، واو نون یعنی سب، وہ سب، عین کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے، نہیں وہ سب عقل رکھتے، شیئن شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، شیئن کچھ بھی، مطلب تھوڑی سی بھی وہ عقل نہیں رکھتے، ولا و اور حرف عطف کنجنکشن واو یعنی اور، لا حرف نفی ہے نیگیٹو پارٹیکل، لا یعنی نہیں، یہتدون یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا یعنی سب، وہ سب، ہا دال یا روٹ ورڈ ہے ہدایت، نہیں وہ سب ہدایت پر تھے، نہیں وہ سب ہدایت یافتہ تھے، اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ان سے، تم سب اتباع کرو، پیروی کرو جو نازل کیا اللہ نے، وہ سب کہتے ہیں بلکہ ہم اتباع کریں گے جو، جس پر، جو یعنی جس پر پایا ہم نے، اس پر جو، سوری جو ہی کا ترجمہ کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہم اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، فالو کریں گے جو پایا ہم نے اس پر، اپنے باپ داداؤں کو، ہمارے باپ داداؤں کو، کیا اور اگر، اور اگرچہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا اور اگر ہوں ان کے باپ دادا،
یا تھے ان کے باپ دادا. کانا کا ترجمہ بھی تین ہوتا ہے, کبھی تھے میں آ جاتا ہے, کبھی ہے میں بھی آ جاتا ہے, کبھی ہونا میں بھی آ جاتا ہے. جیسے بھی کانٹیکس ہوگا اس کے حساب سے ترجمہ کریں گے. کیا اور اگر ہوں ان کے باپ دادا نہ عقل رکھنے والے, نہ وہ سب عقل رکھتے تھے, شیئن کچھ بھی, اور نہ ہی وہ سب ہدایت پر تھے. نہ انہیں عقل تھی, نہ انہیں ہدایت تھی, اور وہ جو پیروی کر رہے تھے یہ بھی ان سے پیروی کریں گے. اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے یا ان سے کہ تم سب اتباع کرو جو نازل کیا اللہ نے, تو وہ سب کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے جس پر پایا ہم نے, جو پایا ہم نے اس پر ہمارے باپ داداؤں کو. کیا اور اگر ہوں ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے, نہ وہ سب عقل رکھتے تھے کچھ بھی, اور نہ ہی وہ سب ہدایت یافتہ تھے. آیت نمبر 171. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور حرف عطف ہے, کنجنکشن واو یعنی اور, مثلو مثال, ٹھیک ہے, کمپیریزن پیرابل دی جا رہی ہے یہاں پر. کیا اور مثال, مثال یعنی مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے کر, مطلب مثال ایکچولی نہیں دے رہے ہیں, کمپیئر کر رہے ہیں. اور مثلو مثال یعنی کہ اگر, اور مثال الذین ان لوگوں کی, یہ اس میں موصول ہے, ریلیٹو پروناؤن ہے, الذین وہ لوگ جو, اور مثال ان لوگوں کی جو جنہوں نے کیا کیا, کفرو واو الف آ گیا, سب, کفرا اس کا روٹ ورڈ ہے, جن سب لوگوں نے کفر کیا. اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا, جن سب لوگوں نے کفر کیا. کمثلی, کا حرف جر ہے, کاف کا مطلب ہوگا جیسے, لائک, کا حرف جر ہے, کا یعنی لائک پریپوزیشن ہے, مثلی مثال, جیسے کہ مثال الذی اس کی جو, اس کا روٹ ورڈ بھی میم سلام ہی ہے, ٹھیک ہے, مثال کا, جیسے کہ مثال الذی اس کی جو, یا الذین پلورل ہے, الذی اس کا سنگولر ہے, ٹھیک ہے, دونوں سیم ہی ورڈ ہیں. الذی وہ جو, جیسے کہ مثال وہ جو, ینعقو نون عین کاف, ینعقو یا یتان کا یا یعنی وہ, نون عین کاف وہ پکارتا ہے, ٹھیک ہے, چلاتا ہے, جیسے کہ وہ چلاتا ہے, بما اس سے جو, لا یسمعو لا نہیں, یا یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ, سین میم عین, سمع یعنی سننا, ٹھیک ہے, یہ روٹ ورڈ ہے سمع یعنی سننا, نہیں وہ سنتے, اللہ سوائے, دعا و ندا, دعا و ندا ایک ساتھ ترجمہ کریں گے ہم, چیخو پکار, ٹھیک ہے, چیخ اور پکار. دعا کا مطلب ہوتا ہے, دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, رائٹ, تو ندا, اور یہاں ندا کا مطلب ہوتا ہے آواز دینا, کسی کو پکارنا, دونوں کا ایکچولی میں دعا اور ندا کا مطلب دونوں کا ہوتا ہے میننگ پکارنا, لیکن یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے دعا و ندا کا چیخو پکار. جیسے کہ مثال اس کی جو پکارتا ہے اس کو جو نہیں وہ سنتے, سوائے, ایکسپٹ سوائے, اچھا یہ جو ماں ہے, بما اس کو جو, لا نہیں وہ سنتے, اللہ سوائے, ایکسپٹ یہ ایکسپٹیو پارٹیکل ہے, یعنی استثناء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اللہ سوائے, چیخو پکار کے, ٹھیک ہے, ایک ساتھ ترجمہ کریں, جیسے کہ محاورہ ہے, پروورب ہے, چیخو پکار کے, سمن بکمن امیون, سمن بہرے ہیں, ٹھیک ہے, سمن, یہ سارے نا ورڈ جو ہیں, سمن بکمن امیون, یہ سارے کے سارے پلورلز ہیں, جمع کے صیغے ہیں. سمن کا جو سنگولر ہے وہ ہے سمن, ٹھیک ہے, سواد میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے, اسمن ہے, اسوامن, حمزہ سواد میم, اسم, اس کا سنگولر ہے اسمن, سوری زبر آ جائے گا اس پہ, اسمن, یہ ہے سمن کا سنگولر. اور بکمن, اب کمن, اب کمن اس کا سنگولر ہے, اب کا من. اور امیون جو ہے اس کا سنگولر ہے عاما, عاما, لا یستوی العاما والبصیر, کتنی مرتبہ آتا ہے نا,
आमा, ठीक है। तो ये सिंगुलर है। असमुन यानी बहरा, और सुमुन बहरे, अबकमुन गूंगा, बुकमुन गूंगे, प्लूरल हो गया। आमा अंधा, उमयुन अंधे, प्लूरल। अस्वमुन अस्वमुन, अबकमुन आमन, आमुन, आमा, सॉरी आमा ही होगा, ये आमुन नहीं होगा, आमा होगा, बिकॉज ये आ रहा है इनमें, आमा, ठीक है। सुमुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उमयुन अंधे हैं, फहुम ला याकिलून, फिर हम वो सब, दे ऑल वो सब, ला नहीं, याकिलून या वो, यतान का या है, या यानी वो, ऊना यानी सब, आइन काफ लाम इसका रूट वर्ड है, वो सब अकल रखते। और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, जैसे कि मिसाल उस शख्स की जो वो पुकारता है उसको जो नहीं वो सुनते सिवाय चीखो पुकार के। वो क्या है? बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फिर वो नहीं वो सब अकल रखते। और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, जैसे कि मिसाल उसकी जो पुकारता है उनको जो नहीं वो सुनते सिवाय चीखो पुकार, बहरे गूंगे अंधे हैं, फिर वो नहीं अकल रखते, वो अकल का इस्तेमाल ही नहीं करते। आयत नंबर 172। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन त्वय्यिबातिन, कुलू, तुम सब, वहां पर आया या अय्युहन्नासु कुलू हलालन त्वय्यिबन। अब ईमान वालों से तस्करा हो, ईमान वालों से खिताब हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहा हरफ निदा है, ठीक है। या यानी या अय्युहा यानी ए, अल्लज़ीना वो लोग जो, आमनू वाव अलिफ आ गया प्लूरल, हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है, वो सब लोग जो ईमान लाए हो, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कुलू, ये भी हुक्म दिया जा रहा है, वाव अलिफ यानी तुम सब, कुलू हमजा काफ लाम अकल रूट वर्ड है इसका, तुम सब खाओ, मिन त्वय्यिबातिन, मिन हरफ जर है, प्रपोजिशन मिन यानी से, त्वय्यिबात तोय या बा रूट वर्ड है इसका, और त्वय्यिबात जो है त्वय्यब का प्लूरल है, त्वय्यिबातुन, आतुन आतिन जब आता है एंड में तो प्लूरल होता है, जमा होता है। त्वय्यिबात पाकीज़ा, माँ जो, रज़क़नाकुम, तीन वर्ड्स हैं इसके अंदर, रज़क़ इसका रूट वर्ड है, रिस्क, प्रोविजन, रिस्क, ना, अता ना यानी हमने, कुम तुमको, हमने दिया तुमको। तीन तरीके के ना आ चुके देखे अभी तक, ना इस तरह से आया, अब यहाँ पर देखे ना इस तरह से आ रहा है, और हमने नत्तबिऊ में देखा ना इस तरह से आ रहा है। तो तीन तरीके हैं ना लिखने के, अगर शुरू में आ जाता है, इनिशियल होगा, शुरू में होगा, तो ये इस तरह से होगा, और दरमियान में होगा तो नून के ऊपर खड़ी जबर आ जाएगी, स्टैंडिंग फतहा होगा, तो नून अगर दरमियान में होगा, ये मिड वाला ना है, और आखिर में होगा लास्ट में, तो ना इस तरह से होगा, और तीनों ना का तर्जुमा होगा वी, हम, ठीक है, हम, और हम तीनों ना का तर्जुमा लिख लें, हम होता है, और हम पैरवी, सॉरी, हम पैरवी नहीं, कुलू तुम सब खाओ, मिन तोयबातिन पाकिज़ा चीजों में से, माँ जो रजक ना कुम, रजा का रिस्क दिया, ना हमने, कुम तुमको, जो रिस्क दिया हमने तुमको, वशकुरू, यहाँ पर भी हुक्म दिया जा रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे रहे हैं, वावलिफ तुम सब, शीन का फ्रा, शुक्र इसका रूट वर्ड है, और तुम सब क्या करो, शुक्र करो, लिल्लाही अल्लाह के लिए, शुक्र बजा लाओ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, ली हरफे जर है, प्रपोजिशन ली यानी लिए, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के लिए, इन अगर, अभी देखा हमने इनका तर्जुमा अगर, कुन काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, कुन यानी होना, तुम हो, तुम हो अगर तुम हो, इयाहू, इया सिर्फ, हु उसकी, हमने देखा था इया का नअबुदु, इया का सिर्फ तेरी, इयाहू सिर्फ उसकी, ठीक है, इया सिर्फ, हु उसकी, अटैच प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल है, हु यानी उसकी, अगर तुम हो सिर्फ उसकी, ताबुदून ता तुम
یتان کا تا ہے تا یعنی تم، اونا یعنی سب، تم سب، آئین بادال عبادت کرتے ہو. اگر تم ہو صرف اسی کی عبادت کرنے والے، اگر تم سب اسی کی عبادت کرتے ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے دیا تم کو، اور تم سب شکر کرو اللہ کے لیے، یا تم سب شکر کرو اللہ کا، اگر تم ہو صرف اس کی تم سب عبادت کرتے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب کھاؤ پاکیزہ میں سے جو رزق ہم نے دیا تم کو، اور تم سب شکر کرو اللہ کا، اگر تم ہو صرف اسی کی عبادت، تم سب عبادت کرتے ہو. آیت نمبر 173. انما در حقیقت صرف حرما علیکم، حرما حرارا اس کا روٹ ورڈ ہے حراما، سوری حراما اس کا روٹ ورڈ ہے حرام. ٹھیک ہے، در حقیقت صرف حرما حرام کیا، علیکم علی حرف جر پریپوزیشن، علی یعنی پر، کم اٹیچ پروناؤن ہے ضمیر متصل، کم تم سب، تم سب پر حرام، صرف حرام کیا ہے تم سب پر، المیتتا، المیتا، میتا کہا جاتا ہے ڈیڈ، ڈیڈ اینیمل کو یعنی مردار کو، مردہ جانوروں کو کہا جاتا ہے مردار. ٹھیک ہے، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے میت، میتا مردار. والدما و اور، دما دم، دم کہا جاتا ہے خون کو. ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے دمو، دال میم واو. تم پر حرام کیا ہے مردار. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیٹیگری بتا رہے ہیں کن چیزوں کو ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا، اس کے علاوہ تمام چیزیں پاکیزہ ہیں. صرف حرام کیا ہے، در حقیقت حرام کیا تم پر مردار، و اور حرف عطف کنجنکشن اور، دما خون، و لحما و حرف عطف ہے و یعنی اور، لحم، لحم کہا جاتا ہے گوشت کو. ٹھیک ہے، لام ہا میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور گوشت. الخنزیر، خنزیر یعنی جو خنزیر کا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا، دم اور میتا مردار خون اور خنزیر کا گوشت، لحم گوشت. ٹھیک ہے، وما و اور حرف عطف و اور، ما جو، اہلا، اہلا لیا گیا ہو، لیا گیا ہو یعنی پروناؤنس کیا گیا ہو، پکارا گیا ہو. اہلا ہا لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے ہا، یہ چھوٹا والا ہا ہے، ہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہا ہوتا تو یہ حلال ہو جاتا. اہلا مطلب جو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہو، جو ڈکلیئر کر دیا گیا ہو، جس لے لیا گیا ہو، بھی جس کو پکار لیا گیا ہو، بھی اس کو، لغیر اللہ بھی کو، ہی اس کو، یہ بی دیکھیں اب یہاں پر کو کا ترجمہ آ رہا ہے، اس کو، لغیر اللہ لی حرف جر ہے لی یعنی لیے، غیر یعنی علاوہ، ایکسپٹ اللہ ہی، اللہ کے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس کو کیا کر لیا گیا ہے، پکارا گیا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اسے کیا کر دیا گیا ہے، حلال کر دیا گیا ہے، یا اس کو اس کے نام پر ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے، نام لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اہلا کا ترجمہ یہاں پر نام لینا بھی ہے. ٹھیک ہے، اور جس کا نام لیا گیا ہے اس کا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، غیر اللہ کے لیے، سمپل غیر اللہ کے لیے. فَمَنِ اضْطُرَّ، پھر، من جو، فمن پھر جو، اضطرا، اضطرا ضرر میں ہو، استرار میں ہو، بے چینی میں ہو، تکلیف میں ہو، یعنی کہ وہ پوری طرح سے مجبور ہو. استرا کا مطلب ہوتا ہے مجبور ہونا. ٹھیک ہے، استرا مجبور ہو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے دواد را را. ضرر کا کہتے ہیں نا ہم اردو میں، ضرر، ضرر یعنی تکلیف. ٹھیک ہے، تو جو مجبور ہو یا تکلیف میں ہو، غیر باغن، غیر نہ کہ، باغن بغاوت کرنے والا ہو، سرکشی کرنے والا ہو، باغین یا اس کا روٹ ورڈ ہے بغاوت، سرکشی، نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن و اور، لا نہیں، عادن عادی ہو، مطلب اس چیز کا یوز ٹو ہو، عادن ٹرانسگریسر حد سے بڑھنے والا ہو، نہ ہی کیا ہو، نافرمان ہو. سرکشی یہاں پر دو دیکھیں، باغین اور عادن آلموسٹ سیم ہی ترجمہ ہے، بغاوت کرنے والا، سرکشی کرنے والا،
اور یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا. بغاوت بھی نافرمانی ہوتی ہے اور سرکشی بھی جو ہوتی ہے نافرمانی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے سرکشی مطلب حد سے بڑھنا، یہاں پہ عادن حد سے بڑھنے والا ہو، نہ ہی بغاوت کرنے والا ہو اور نہ ہی عادی ہو. یا ہم یوں ترجمہ کریں گے، نہ ہی نافرمان ہو اور نہ ہی سرکش ہو، سوری، نہ ہی سرکش ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، ٹرانسگریسر ہو. فلا اثم علیہ، پھر لا نہیں، اسم گناہ. تو اسم اور اسم میں فرق ہے. اسم یعنی نام اور اسم یہ کیا ہے؟ گناہ. تو یہ س ہے اور یہ سین ہے. تو س اور سین میں فرق ہے. ٹھیک ہے، س سے آ جائے گا تو گناہ اور سین سے آئے گا تو نام. دونوں میں ترجمے میں فرق ہوگا. فلا نہیں، اسم گناہ، علیہ اعلی پر، ہی اس پر حرف جر ہے، یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں. فلا اسم علیہ تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر. ان اللہ، انا انڈیڈ بے شک، تاکید کے لیے ہے، انا بے شک، اللہ اللہ، غفور الرحیم، غین را روٹ ورڈ ہے اس کا، غفور مغفرت فرمانے والا، معاف فرمانے والا، رحیم را حامیم روٹ ورڈ ہے، رحیم رحم فرمانے والا. فعول پیٹرن پر ہے اور یہ فعیل پیٹرن پر ہے. دونوں ایگزاجریٹڈ ورڈز ہیں، یعنی مبالغہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو خیر اتنا یہ یہاں پر بس یاد رکھ لے، غفور یعنی معاف کرنے والا، رحیم رحم فرمانے والا. در حقیقت حرام کیا تم پر، حرام کیا صرف حرام کیا تم پر، میتا مردار، ودما اور خون، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت، وما اہلا اور جو لیا گیا ہے نام، بھی اس پر، لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے، یا جو ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا ہے، جو وقف کر دیا گیا ہے اس کو غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے. فمن اضطر پھر جو مجبوری میں ہو، پھر جو اضطرار میں ہو، تکلیف میں ہو، مجبوری میں ہو، غیر باغن اور نہ ہی وہ سرکش ہو، نہ ہی وہ کیا ہو، سرکش ہو، بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ ہی وہ عادی ہو، یعنی نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو. فلا اسم علیہ تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، بے شک اللہ، ان اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. حرام کیا صرف یا در حقیقت حرام کیا تم پر، مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جو لیا گیا ہو نام اس پر غیر اللہ کا، پھر جو مجبور ہو، نہ سرکش ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، تو نہ گناہ ہوگا اس پر. بے شک اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 174. ان الذین یکتمون، انا انڈیڈ بے شک، الذین وہ لوگ جو، بے شک وہ لوگ جو، یکتمون یا یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا سب، وہ سب، کتما کتما یعنی چھپانا. اس سے پہلے بھی آ رہا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرشتوں سے کہا کہ جو تم چھپاتے ہو، تو یہی روٹ ورڈ آیا تھا نا، کتما. کتما یعنی چھپانا. بے شک وہ لوگ وہ سب جو چھپاتے ہیں، ماں جو، انزلہ نون زا لام روٹ ورڈ ہے، انزلہ نازل کیا، اللہ اللہ نے، بے شک وہ لوگ جو وہ سب چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے، من الکتابی، من حرف جر، من یعنی سے، الکتابی کتاب میں سے، کتاب سے، کتاب میں سے. الکتاب آ رہا ہے یہاں تورات اور انجیل کا، خصوصاً تورات کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، الکتاب، ال آ گیا نا، خاص کے لیے ال آتا ہے، تو خاص کتاب یعنی الکتاب. الکتاب یعنی یہاں پر تورات کا ذکر ہے. وَيَشْتَرُونَ و اور، یا وہ، واؤن سب، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، اونا یعنی سب، شین را یا روٹ ورڈ ہے اس کا، شرح یعنی خریدتے ہیں. ایکچولی شین را یا جو یہ جو روٹ ورڈ ہے اشترا، اس کا ترجمہ کبھی بیچنا ہوتا ہے، کبھی خریدنا ہوتا ہے، کبھی سودا کرنا ہوتا ہے. تو آپ یا ایکسچینج کرنا ہوتا ہے، بارٹر ہوتا ہے. تو یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو، وہ معاملہ ہے اس میں اشترا، کبھی بیچنا کبھی خریدنا. تو سب سے سمپل ترجمہ کر دیں سودا کرنا، تو سودا کرنے میں سارے ترجمے کور ہو جاتے ہیں. وہ سب سودا کرتے ہیں بھی اس سے، کیا وہ سب خریدتے ہیں، لیتے ہیں، خریدتے ہیں بھی اس سے، اس کتاب سے، بھی سے، ہی اس
بی کا ترجمہ دیکھیں، بی حرف جر ہے، اب ترجمہ سے میں آ رہا ہے، کبھی کو میں آ رہا تھا، کبھی کسی اور میں آ جاتا ہے، سے میں آتا ہے، کبھی ود میں آتا ہے۔ وہ سب خریدتے ہیں اس سے سمنن، سمن قیمت، میم نون سمن قیمت، قلیلہ تھوڑی، قاف لام لام روٹ ورڈ ہے اس کا، قلیل تھوڑی، تھوڑی قیمت، اس سے خرید لیتے ہیں، اس سے لے لیتے ہیں، اخذ کر لیتے ہیں، مطلب خرید لیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں اس سے تھوڑی قیمت کا۔ یہ بھی سمن ہے، سے ہے، سمن مطلب قیمت، پرائز، اور سمن مطلب سین میم نون، سمن کا مطلب ہو جائے گا موٹا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہاں پر سے ہے اس کا پروننسیشن۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یہ اس میں اشارہ ہے، اولئک یہی سب وہ لوگ ہیں، ماں جو، یا کلونا، یا وہ، یہ تان کا یا یعنی وہ، اونا سب، اکلا ابھی ہم نے روٹ ورڈ دیکھا، اکلا کل، کلو ابھی آیا تھا کہ تم سب کھاؤ حلالا طیبا، اکلا حمزہ کا فلام عقل، وہ سب کھاتے ہیں یا وہ سب بھرتے ہیں، بھرتے ہم کیوں بول رہے ہیں کیونکہ آگے کا کانٹیکس ایسا ہے، وہ سب کھاتے ہیں فی میں، بطون، بطن کا پلورل ہے بطون، بطنون اس کا روٹ ورڈ ہے، بطن یعنی پیٹ، ٹھیک ہے، سٹمک، ان کے، ان کے پیٹوں میں، بیلیز سوری، ان کے پیٹوں میں، ان کے بطن میں، ان کے پیٹوں میں، بطون اس کا پلورل ہے، ان کے پیٹوں میں وہ سب کھاتے ہیں یا وہ سب بھرتے ہیں، اللہ سوائے، انار، نون واو را اس کا روٹ ورڈ ہے انار یعنی آگ، اور یہ ماں جو ہے اللہ کی وجہ سے نہیں میں چلا جائے گا، جب بھی آگے آیت میں اللہ آ جائے تو ماں کا ترجمہ نہیں میں کریں گے، یہی وہ لوگ ہیں، نہیں وہ سب بھر رہے، نہیں وہ سب کھا رہے ان کے پیٹوں میں، تو پیٹوں میں کھا رہے مطلب پیٹوں میں ڈال رہے، نہیں وہ سب ڈال رہے ہیں ان کے پیٹوں میں، اللہ سوائے انار آگ کو، ولا یکلمہم اللہ، و اور، لا نہیں، یتان کا یا ہے، یا یعنی وہ، کلمہ کلام کرے گا، کاف لام میم روٹ ورڈ ہے اس کا، کلمہ از ٹو ٹاک، بات کرنا، کلام کرنا، ہم ان سے، اور نہیں وہ بات کرے گا، کلام کرے گا، اللہ اللہ نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامتی قیامت کے دن، یوم یوم یعنی دن، القیامتی قیامت کے دن، ولا یزکیہم و اور، لا نہیں، یزکی ز کا فا روٹ ورڈ ہے اس کا، یا وہ، یہ تان کا یا ہے، یا یعنی وہ، زکی زکا یعنی کہ پاک کرنا، ہم ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ پاک کرے گا ان کو، تزکیہ کرے گا ان کا، ہم ان سب کا، اٹیچ پروناؤن ضمیر متصل وہ سب، ان سب کا، وَلَهُمْ اور لا لیے، ہم ان کے، اور ان کے لیے، لا حرف جر ہے، اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب عین زابا روٹ ورڈ ہے، عذاب یعنی عذاب، علیم علیم ہے، ٹھیک ہے، علیم نہیں ہے، علیم، حمزہ لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، علیم یعنی دردناک، پینفل، دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بے شک وہ لوگ وہ سب جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، اور وہ سب خریدتے ہیں اس سے تھوڑی قیمت، تھوڑی قیمت، یہی وہ لوگ ہیں جو، یہی وہ لوگ ہیں، نہیں اللہ کی وجہ سے نہیں ہو گیا ماں، نہیں وہ سب کھا رہے، نہیں وہ سب بھر رہے ان کے پیٹوں میں سوائے آگ کے، اور نہ ہی وہ کلام کرے گا، وہ یعنی اللہ کلام کرے گا ان سے یوم القیامتی قیامت کے دن، اور نہ ہی وہ تزکیہ کرے گا، پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بے شک وہ لوگ وہ سب جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں سے، اور وہ سب خریدتے ہیں یا سودا کرتے ہیں اس سے تھوڑی قیمت کا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بھرتے ہیں ان کے پیٹوں میں سوائے، نہیں وہ سب بھر رہے ان کے پیٹوں میں سوائے آنکھ کے، اور نہ کلام کرے گا اللہ قیامت کے دن ان سے، اور نہ ہی وہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ اولئک ابھی اس کے کنٹینیوشن میں ہے، اب آیت ابھی مکمل نہیں ہوئی، دیٹ مینس ابھی دیکھیں یہاں پر یہ جو بات ہے یہ ابھی جاری ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یعنی اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ جو
इश्तरौ, शीन रॉ या रूट वर्ड है, वाव अलिफ यानी उन सब, वो सब ने क्या कर लिया, खरीद लिया, उन सब ने खरीद ली, सौदा कर लिया। अब दलाला, दलाला द्वाद लाम लाम, दलाला गुमराही, गुमराही को खरीद लिया। बिल हुदा, हिदायत से, हिदायत दे दी, गुमराही खरीद ली। हा दाल या रूट वर्ड है इसका, हिदायत से या हिदायत देकर गुमराही खरीद ली, हिदायत के बदले। यही वो लोग हैं जिन्होंने, जिन सब लोगों ने खरीद ली गुमराही हिदायत से, हिदायत के बदले। वल 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 अजाब बिल सॉरी, वल अजाबा बिल मगफिरा, और अजाब, व और हरफ अतफ है, अल अजाबा अजाब, इश्तरा, ये जो इश्तरा ये भी इस सेंटेंस के लिए भी कॉमन है, और खरीद लिया अजाब बिल मगफिरा, मगफिरत से, मगफिरत के बदले। गुमराही हिदायत के बदले खरीद ली, अजाब मगफिरत के बदले खरीद लिया। यानी कितना घाटे का सौदा किया है कि गुमराही खरीद ली, हिदायत बेच दी, अजाब खरीद लिया और मगफिरत बेच दी। फमा असबरहुम, फिर, मा क्या, फमा फिर क्या, असबरा, असबरा अफअलू पैटर्न पर है, या अफअला पैटर्न पर। जैसे हम कहते हैं कबीर से अकबर, कसीर से अक्तर, कसीर यानी ज्यादा, अक्सर बहुत ज्यादा, कबीर बड़ा, अकबर बहुत बड़ा, उसी तरह असबरा ज्यादा सबर, बहुत ज्यादा सबर, क्या ही, फिर क्या, असबरहुम क्या ही सबर है, हम उनका, क्या ही सब्र है उनका, अलन्नार, अला पर, अन्नार आग, आग पर, कितने साबिर हैं वो सब आग के ऊपर, और क्या ही उनका सब्र है आग पर। ठीक है, जबरदस्त, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि देखो कितने मतलब साबिर है कि उनको आग खरीदना पसंद थी, और जन्नत को बेच दिया इन्होंने, मगफिरत को बेच दिया इन्होंने, और हिदायत को बेच दिया इन्होंने गुमराही और अजाब के बदले। यही वो लोग हैं, उन्होंने खरीद लिया गुमराही को हिदायत से, हिदायत के बदले, और खरीद लिया अजाब को मगफिरत से या मगफिरत के बदले। तो क्या ही सब्र है उनका आग पर, कितने साबिर हैं वो सब आग पर। आयत नंबर 176, जालिका भी अन्नल्लाह, जालिका ये, दैट, जालिका का असल मतलब होता है वो, लेकिन जब एम्फेसिस करना होता है, बात में जोर पैदा करना होता है, तो ये का तर्जुमा वो में, वो का तर्जुमा ये में किया जाता है, ये वो। ठीक है, जालिका ये, भी अन्नल्लाह, भी अन्ना, अन्ना के, ये इसलिए के, अल्लाह अल्लाह, भी अन्ना इसलिए के। अब यहाँ पर बी का तर्जुमा इसलिए, ऑलमोस्ट इसलिए का तर्जुमे में जा रहा है। ठीक है, ये इसलिए के, अन्ना यानी के, हमने अभी देखा अन्ना और अन का तर्जुमा होता है के, दैट, ये इसलिए के अल्लाह अल्लाह, नज़्ज़ल अल किताबा, नून जा लाम, नजल नाजिल करता है, अल किताबा किताब। अब यहाँ पर अल किताब खास किताब की बात हो रही है, अल्लाह आने से खास हो गई, यानी कुरान करीम की बात हो रही है। खास किताब, अल किताब, बिल हक की, हक के साथ, हा ऑफ का फ्रूट वर्ड है, हक के साथ। व इन लजीना, व और हरफ अतफ है, व और इन्ना बेशक, अल्लजीना वो लोग जो, इख्तलफू जो सब लोग इख्तिलाफ करते हैं, खौलाफा इसका रूट वर्ड है, जो इख्तिलाफ करते हैं, जो दे आर डिफरिंग विद दिस बुक। ठीक है, जो इख्तिलाफ कर रहे हैं, फिल किताबी किताब में, फी हरफ जर है, फी यानी में, अल किताबी किताब में, कुरान करीम में, लफी ला अलबत्ता, अल्लाह लामे ताकीद है, बेशक, ला अलबत्ता, फी में, हरफ जर फी यानी में, शिकाकिम बईद, शीन कॉफ काफ इसका रूट वर्ड है, शक करना यानी फट जाना, शिकाक फट कर चल रहे हैं, यानी कि शिकाक, बईद बा आइन दाल इसका रूट वर्ड है, बईद यानी दूर के, और शिकाक यानी फट जाना, यानी टेढ़ पैदा कर लेना, यानी ईमान वालों से ये लोग फट कर चले, यानी इनके दिल फट गए हैं एक्चुअली। अब इसका तर्जुमा हम यूं कर सकते हैं कि मतलब ये हक से बहुत दूर निकल गए हैं झगड़ों में। ठीक है, इख्तिलाफ करने वाले यकीनन दूर के खिलाफ में हैं। शिकाक यानी दिलों का फट जाना, दिलों का किसी के लिए क्या हो जाना, मतलब उसका दिल के अंदर जो
किसी का पर्सनल ग्रज आ जाए, उसको कहा जाता है शिकाक, ठीक है। दूर की, शिकाक में है दूर की, व्हाट इट इज कॉल्ड, लफ्ज जबान पे नहीं आ रहा है, दूर की, समझ लें, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट गिव यू द वर्ड, व्हाट इज द आया नंबर 176, जस्ट अ मोमेंट, हाँ जी, हाँ जी, देखें, मुखालिफत, यहाँ पर मुखालिफत ही लिया हुआ है और कोई अलग तर्जुमा नहीं लिया हुआ है, लेकिन असल शिकाक का जो तर्जुमा है वो होता है किसी के दिल का फट जाना। किसी के लिए फटने का मतलब होता है, जैसे अगर आप लोगों ने सुना होगा लफ्ज शक्कुल कमर। शक्कुल कमर का क्या मतलब होता है? चांद का फट चांद के दो टुकड़े हो जाना ना। तो दिलों का किसी के लिए फट जाना यानी क्या हो जाना, कि दिल में किसी के लिए बुग्ज आ जाना, कीना आ जाना, बुराई आ जाना। तो ये दूर के क्या है, मुखालिफत में पड़े हुए हैं, तो मुखालिफत का तर्जुमा हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। चलें, ये इसलिए कि अल्लाह ने नाजिल की किताब हक के साथ, और बेशक वो लोग जिन सब लोगों ने इख्तिलाफ किया किताब में, कुरान में, अलबत्ता वो दूर की मुखालिफत में निकल गए हैं, बहुत दूर निकल गए हैं मुखालिफत करते करते, यानी कि अपने बुग़्ज़ और शिकाक में बहुत दूर निकल गए हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह जल्दी से ये सारे का तर्जुमा ले लेते हैं। ए लोगो, तुम सब खाओ उसमें से जो हलाल और पाकीज़ा है जमीन में, और नहीं तुम सब इत्तिबा करो शैतान के नक्शे कदम की, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर तमाम नौए इंसानी को हुक्म देते हैं कि जमीन में हलाल और तैयब जो चीजें हमने तुम्हारे लिए पैदा कर दी हैं उसी में से खाओ। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा अहम चीज है कि हम क्या चीज खाते हैं, बिकॉज जो हम खाते हैं उसका असर हमारे जिस्म पर नहीं बल्कि हमारी रूह पर भी पड़ता है। अगर हम पाकीज़ा और हलाल खाते हैं तो हमारी रूह जो होती है उसी तरह उसके अंदर ईमान बेबस्त होता है। अगर हम हराम लुक़्मे ले लेते हैं तो फिर दिल से और रूह से ईमान भी खारिज हो जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा हलाल और पाकीज़ा चीजें खाओ, और तुम सब शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, शैतान के कदमों पर ना चलो। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो डिक्लेयर कर चुका है अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास कि मैं तो इनसे बुग़्ज़ और दुश्मनी रखूंगा जब तक कि कयामत ना आ जाए, तब तक मैं इनसे दुश्मनी करता रहूंगा। तो तुम भी उसको अपना दुश्मन समझो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो हर दम तुम्हारे पीछे है। तो तुम उसके नक्शे कदम पर ना चलने लग जाना, हराम या नापाक चीजें खाने खाकर, मतलब क्योंकि उससे देखें हलाल और पाकीज़ा चीजें खाने में रूह और जिस्म दोनों के लिए बेनिफिट्स हैं, और ना खबीज चीजें खाने में, नापाक चीजें खाने में, और हराम चीजें खाने में जिस्म के लिए भी रूह के लिए भी क्या है, उसके ईमान का भी खतरा हो जाता है, और जिस्म को भी वो क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। तो अल्लाह ने कहा जमीन में पाकीज़ा और हलाल चीजों को खाओ। इन्नमा यामुरुकुम, अब इस शैतान के नक्शे कदम पर ना चलने के लिए अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि शैतान क्या-क्या करता है, क्या हथकंडे अपनाता है। आयत नंबर 169, वो तो तुमको हुक्म देता है कि तुम बुराइयां करते फिरो, तुम हराम खाओ, तुम नापाक चीजें खाओ। वो तुम्हें हुक्म देता है बुराई का, वल फहशा, और तुमसे मतलब बेहयाई का हुक्म देता है, तुम बेहयाई करो, बुरे बेहयाई की तरफ दौड़ो। अच्छा, फहश किसे कहा जाता है? फहश कहा जाता है हर उस बुराई को जिससे ना सिर्फ वो बंदा जो वो उस गुनाह का मुर्तकिब है, बल्कि उसके अलावा दूसरे भी उस गुनाह में मुलव्विस हो जाए। फहश ऐसा गुनाह है जो अपने करने वाले के साथ साथ दूसरों को भी उस गुनाह में मुब्तला कर देता है। यानी जो उस फहश को देखते हैं या उस चीज को सुनते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, उसमें मुब्तला हो जाते हैं, उस गुनाह के मतलब असर में आ जाते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल, स्मॉल, के अगर कोई औरत है जो जो उसके जो ज़ेब ज़ीनत है वो गलत तरीके से इख्तियार करती है, यानी कि वो अपने कपड़े जो होते हैं बेहयाई वाले पहनती है, तो वो तो गुनाह कर रही है। लेकिन अगर वो रास्ते से गुजर जाए तो जितने लोग हैं उनका ईमान खराब कर रही है वो, राइट। फिर
اگر کوئی اور اس کی جو ایکسٹریم لیول ہے فحش کا وہ ہے، جو سب سے اونچا لیول ہے وہ زنا ہے. تو ایک کرنے والا خود نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کو بھی اس کام میں ملوث کرتا ہے، دوسرے کو بھی اس کام میں انوالو کر دیتا ہے. تو فحش یعنی وہ گناہ جس سے دوسرے بھی اس کام میں کیا ہو جاتے ہیں، انوالو ہو جاتے ہیں، کوئی چاہتے ہوئے کوئی نہ چاہتے ہوئے، لیکن اس گناہ میں دوسرے بھی انوالو ہو جاتے ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے، تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے، تم سے برے کام کرواتا ہے، اور تمہیں بے حیائیوں کا حکم دیتا ہے، تم سے بے حیائی کے کام کرواتا ہے، اور تم پر اللہ کے متعلق، اللہ کے بارے میں وہ باتیں تمہاری زبان سے نکلواتا ہے جو کہ ہے ہی نہیں، جو کہ اصل جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یعنی اللہ کے متعلق ایسی باتیں زبان سے نکالنا، نازیبا باتیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ حکم دی ہیں نہ اللہ نے کہی ہیں. تو ایسی باتوں کا زبان سے نکالنا جو کہ اللہ نے حکم نہیں دیا، جس کا یا تو ہمیں علم نہیں ہے، تو وہ شیطان کیا کرواتا ہے، آپ کو اللہ کے متعلق ایسی باتیں نکلواتا ہے. ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اور ذات کے متعلق زیادہ سوال کرنے سے ویسے بھی منع کیا جاتا ہے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے، پھر گمراہ کرتے کرتے کہیں اور سوچ کو لے جاتا ہے اور کسی اور طریقے کے سوالات کرواتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم وہ سوالات نہ یہاں پر بیان کریں گے کہ کہیں کسی کا ذہن اس طرف چلا جائے. ٹھیک ہے، تو در حقیقت شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم برائیاں کرو، تم فحش کام کرو، بے حیائی کے کام کرو، اور ایسی باتیں اللہ کے متعلق کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو یہ مشرکان مکہ کیا کہہ رہے تھے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ. عیسائیوں نے کہا کون، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. یہ ساری وہی باتیں ہیں نا جو کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں، جس کی کوئی دلیل، کوئی سلطان، کوئی نظیر نہیں ہے، مطلب اس کا کوئی مطلب اس کا کوئی ایویڈینس اور پروف نہیں ملتا، لیکن وہ زبان سے لوگ نکال رہے ہیں باتیں. اللہ کے متعلق وہ باتیں نکالنا زبانوں سے جس کا علم نہیں ہے، تو یہ شیطان کا بہت بڑا کنڈا ہے. تو یہاں پر اللہ نے اسی لیے کہہ دیا کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور تمہیں وہ اس طرح سے برائی پر اکساتا ہے. پھر آیت نمبر 176، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ اتباع کرو جو نازل کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیا نازل کیا، قرآن کریم نازل کیا. اگر قرآن کے اتباع کی پیروی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم کیوں اتباع کریں قرآن کی؟ ہم تو اس کی اتباع کریں گے، ہم تو وہ چیزوں کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. یا تو ہم اپنے رسم و رواج، اپنے کلچر، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم شریعہ کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم اسلامک لاز کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے باپ دادا کے قوانین، ان کی رسموں کو قطعی ترک نہیں کر سکتے. دیکھیں آج بھی زمانے میں لوگ خرافات میں اور اپنے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے، اتنی مشکلات میں ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارے یہاں تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، ہمارے یہاں تو یہ رسم ہے، ہم ایسا نہیں کر سکتے. پھر ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ وہی بات ہے کہ ہمارے باپ دادا کی رسمیں چلی آ رہی ہیں، ہم تو ان تمام چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. چاہے اس سے کمر ٹوٹی جا رہی ہو، چاہے اس بوجھ تلے لوگ دبے جا رہے ہوں، لیکن وہ رسومات کرنی ہے تو کرنی ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ داداؤں کو اس پر پایا. شریعت، حالانکہ دین کو آسان اللہ نے کر دیا. اب معاملہ جہیز ہے، یہ سب ہم نے نہیں، یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنی سراؤنڈنگ سے سیکھا، یہ نان مسلم سے ہم نے سیکھا، اور وہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. لیکن کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، ہمارے باپ داداؤں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے، ہم کیسے نہ کریں. تو یہاں پر جس پر یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، یہ سبھی کی بات ہے کہ اپنے باپ داداؤں کی رسموں کو ایسے سمجھ لیا ہے جیسے اللہ کے قوانین، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے قوانین کے برابر لا کر کھڑا کر دیا. تو یہ بھی وہی کہتے تھے کہ ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے جو نازل کیا ہے، بلکہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے، ہم اس کو فالو کریں گے جو ہمارے باپ دادا پر نازل ہوا. کیا اور نہیں، چاہے ان کے باپ دادا کے پاس نہ عقل تھی نہ وہ ہدایت پر تھے. اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے، اگر ان کو کچھ عقل ہوتی، کچھ لاجک، کچھ منطق اگر انہوں نے اپلائی کیا ہوتا، تو ان تمام فضولیات میں نہ وہ خود ملوث ہوتے، نہ وہ خود کرتے، اور نہ تمہیں اس بوجھ تلے دبا کر جاتے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ تمہارے باپ دادا تو خود عقل نہیں رکھتے تھے، وہ تو خود ہدایت یافتہ نہیں تھے، تو تم کیسے ان کی پیروی کرتے ہو؟ کیا تمہیں بھی شعور نہیں ہے؟ کیا تمہیں بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے عقل کو کھولو اور اس کے ذریعے سے سوچ کر ان تمام رسومات کو اور تمام بوجھوں کو کیا کرو، اپنے آپ سے ہلکا کر لو. آیت نمبر 176، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، جیسے کہ ین ایکو کہا جاتا ہے. وہ جو آپ نے اگر دیکھا ہوگا، چرواہے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں،
اپنے جانوروں کو، اپنے ریوڑ کو، جو بکریوں کا ہو چاہے شیپس کا ہو، جو مطلب جو بھیڑیں ہوتی ہیں ان کو کیا کرتے ہیں، پکارتے ہیں آ کر کے. ایسے کبوتر ہوتے ہیں ان کو پکارا جاتا ہے آ. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں. کیا آپ کی باتیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ صرف ایک ہلکی سی وہ ایک چیخو پکار کو سن رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ جو ہمارے مالک ہے اس نے چیخ کر پکار کر ہمیں بلا لیا. آ دیٹس آل. اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کافروں کی مثال ایسے ہی ہے کہ ان کے اوپر حق پڑھا جا رہا ہے، حق سنایا جا رہا ہے، لیکن وہ تو ان تمام باتوں کو جیسے چیخو پکار جیسے کانوں پر سے گزر گئی اور جوں نہیں رہیں گی ان کے کانوں میں. یعنی کوئی پونڈرنگ نہیں ہے، کوئی دل میں اترنے والا معاملہ نہیں ہے ان ہدایتوں کا. صرف کان پر آوازیں ٹکراتی ہیں اور باہر نکل کر چلی جاتی ہیں، جیسے کہ کوئی چیخنے پکارنے والا چیخ پکار کر چلا گیا ہو. تو جس طرح چرواہے پکارتے ہیں اپنے جانوروں کو، تو وہ صرف کیا سن رہے ہوتے ہیں، آوازیں سنتے ہیں چیخو پکار کی. بس ویسے ہی یہ بھی کیا کر رہے ہیں، حق کو اپنی کانوں تک لاتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہے ان کے مطلب حق ان کے دلوں میں نہیں پیوست ہوتا. اور وہ تو ایسے ہیں جیسے کہ بہرے گونگے اندھے. تو وہ اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ان کے آنکھوں کی روشنی سلب ہو گئی ہے یا وہ سن نہیں سکتے، مطلب وہ حق کو سننے سے بہرے اور حق کو بولنے سے گونگے اور حق کو دیکھنے سے اندھے ہیں. تو جب نہ حق دیکھ رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں، نہ بول رہے ہیں، تو کہاں وہ دل پر اثر کرے گا، کہاں وہ دل میں اترے گا. لہم فہم سوری امیون فہم لا یعقلون. اور یہ بھی ہوا کہ ان کے عقل پہ بھی پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی عقلوں کا بھی استعمال نہیں کرتے. تو سارے ذریعہ ہدایت تو بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہ آنکھ نہ آنکھ کا صحیح استعمال ہے، نہ کان کا صحیح استعمال ہے، نہ زبان کا صحیح استعمال ہے. تو دل پہ حق اترنے کے یہ جو سارے ذریعے ہیں، عقل ہے، کان ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، وہ سارے تو بند کیے ہوئے ہیں. تو حق سے بہت زیادہ دور ہیں یہ لوگ. جیسے کہ چرواہے کے پاس جو جانور ہوتے ہیں چیخو پکار سنتے ہیں، بس یہ بھی ایسے ہی حق کو چیخو پکار کی طرح سنتے ہیں اور کانوں سے نکال دیتے ہیں. آیت 172 یا ایھا الذین آمنو. اب دیکھیں وہاں پر اے لوگوں کہا تھا تو کہا حلال اور طیب کھاؤ. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے اے ایمان والو طیب پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے. تو یہاں پر حلال کیوں نہیں کہا؟ بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو پکارا ہے. تو ایمان والے تو ڈیفینیٹلی حلال ہی کھائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تو غالب گمان ہے کہ ایک ایمان والا بندہ حرام کھا بھی کیسے سکتا ہے، ورنہ تو ایمان ہی اس کے دل میں کہاں رہے گا. جہاں ایمان نہیں جہاں حرام ہے تو وہاں کہاں ایمان ہے. تو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کے ساتھ ساتھ پاکیزہ ہو رزق، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو ان تمام رزق پر. اور اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو تم نے پاکیزہ چیزیں بھی کھانی ہے اور ان تمام رزق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بھی کرنا ہے. تو شکر والی زبان بھی ہو اور شکر والے اعمال بھی ہو. اور شکر کیا ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس کو اسی کی راہ میں خرچ کر دینا، یہی اصل شکر ہے. ٹھیک ہے. تو رزق کا مطلب ہوتا ہے ایوری پروویژن، ناٹ جسٹ فوڈ. یہاں پر بیسکلی کھانے کی جب بات ہے تو وہ فوڈ کی بات ہے، لیکن شکر کی جو بات آ رہی ہے صرف کھانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو اللہ نے عطا کیا نعمت، اس کا شکر کرنا ہے. آیت نمبر 173. اللہ نے دیکھیں یہاں پر لسٹ آؤٹ کر دیا کہ تمہارے لیے حرام کر دیا اللہ نے کس چیز کو، مردار کو. اب یہ جو مردار کی ڈیفینیشن جو ہوگی الیبوریٹڈ وے میں جو ہوگی انشاءاللہ ہم آگے کی سورہ میں پڑھیں گے. مردہ چیزوں کو، مردہ جانوروں کو اللہ نے حرام کیا، اور خون کو اللہ نے حرام کیا، ایکسپٹ وہ جو جمع ہوا خون ہوتا ہے نا، جو تلی کا اور جو لیور کا ہوتا ہے، تو وہ حرام نہیں ہے. ادروائز جو بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے وہ سارا حرام ہوتا ہے. اور خنزیر کا گوشت وہ بھی حرام ہے. اور غیر اللہ کے نام پہ کسی چیز کو یا کسی کھانے کو وقف کر دیا جائے تو وہ بھی کیا ہے، حرام ہے. تو یہ چار چیزیں موٹی موٹی یہ حرام ہے. اور اگر لیکن اللہ نے ایکسیپشن دیا کہ اگر کسی کی جان جا رہی ہے، اس کی جان پر بنائی ہے، وہ مجبور ہے، اس کے پاس کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا ہے، لیکن میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں، میں دور دور بھی جاؤں تو میں جنگلات میں پھنس گیا، اور کچھ میرے پاس کیا ہے مطلب کوئی راہ نجات نہیں ملتی، میری جان بچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اتنا اس حد تک میں اس بکری، مردار بکری کا گوشت کھا لوں جس سے میری زندگی بچ جائے. دیٹس آل. نہ بغاوت کرے، انٹینشن کلیئر ہونا چاہیے.
सरकशी का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, हद से बढ़ने का और हद से तजावुज़ करने का। बस इतना खा ले जिससे उसकी जान बच जाए, और फिर उसका मज़ा ना लगा ले कि भई मुर्गा है तो कोई नहीं खाता तो हम ही खा लें, क्योंकि अल्लाह ने तो इजाज़त दी हुई है कुरान में, ठीक है? तो ना आदत लगा ले और ना बगावत करे, सरकशी करे, तो उस हद तक कि उसकी जान बच जाए, उस हद तक क्या है, मजबूरी में जायज़ है, हराम चीज़ को भी खा सकता है। और फिर उस हाल में उसका पर कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन फिर क्या करे, तौबा भी कर ले, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उसको बख्श देंगे, गफूरुर रहीम है। ठीक है? आयत नंबर 174, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं जो नाज़िल किया अल्लाह ने, क्या है, किताब में, यानी तौरात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी की भी गवाही दे दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा कर दिया, कुरान के बारे में बता दिया, सारा कुछ। जैसे हमारी किताब में तौरात और इंजील का ज़िक्र है, उनकी किताब में कुरान का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र है। जिस तरह हमारी किताब में मूसा ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, उसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र उनकी किताब में, उनकी निशानियाँ, उनके हुलिया मुबारक का तज़किरा है, सारा कुछ उनकी किताब में बयान किया हुआ है। तो अल्लाह यहाँ पर क्या कहा, जो हक को छुपा देते हैं किताब में जो उन पर नाज़िल किया, तो उन्होंने तो बदतरीन सौदा कर लिया। यानी वो 2-4 पैसों के लिए अपनी जेबें गर्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, किताब का इल्म बेच रहे हैं। यानी उस हक को छुपा लेते हैं, जहाँ पर नबी का ज़िक्र है वो लोगों पर अया नहीं करते, उसको छुपा के रखते हैं। तो ये लोग तो अपने पेटों में क्या भर रहे हैं, आग भर रहे हैं। कैसे पेटों में आग भर रहे हैं? यानी जहन्नम की आग। जब अल्लाह ने फरमाया ना कि जहन्नम की जो आग होगी वो दिलों तक पहुंचेगी, दिलों तक यानी अंदर तक जाएगी, वो सिर्फ ऊपर ऊपर स्किन को नहीं जलाएगी बल्कि अंदर तक पहुंच जाएगी। और वो पेटों में आग भर रहे हैं, यानी उनका खाना पीना उड़ना बिछौना सब चीज आग की होगी। वो अपने वो दुनिया का माल नहीं खा रहे, दुनिया की कीमतें नहीं वसूल कर रहे उस किताब की हक को छुपाने के लिए, बल्कि वो जो कीमतें वो जो अपने पेट में डाल रहे हैं वो असल में आग है, वो अंगारे हैं जो कि जहन्नम के वो अपने पेटों में डाल रहे हैं। और अल्लाह ने देखे उनके लिए कितना बड़ा अजाब रखा है कि अल्लाह कयामत के दिन उनसे कलाम तक ना करेगा, अपने सामने खड़ा नहीं करेगा उनसे बात करने के लिए। अल्लाह को ऐसे लोगों से बात करना भी पसंद नहीं होगा कि जो छुपाते हैं, और कयामत के दिन ना उनसे बात करेगा, ना उनको गुनाहों से पाक करेगा, क्योंकि अल्लाह गुनाहों से पाक करेंगे तभी लोग जन्नत में दाखिल होंगे, और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। और जिस अजाब को अल्लाह दर्दनाक कहे तो उससे दर्दनाक अजाब क्या हो सकता है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। ठीक है। फिर यहाँ पर आयत नंबर 175 में कहा, अल्लाहु अकबर, सो इट्स हाई टाइम, बहुत टाइम हो गया, चलिए हम जल्दी से मुकम्मल करते हैं। ये लोग जो, अब इन लोगों ने कैसा सौदा किया, दुनिया के अंदर जो थोड़ी सी कीमत लेने के लिए जो इन्होंने किताबों का इल्म बेच दिया, किताबों का इल्म छुपा लिया, तो उन्होंने क्या कर दिया, गुमराही खरीद ली और हिदायत बेच दी। उन्होंने अज़ाब खरीद लिया जहन्नम का, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मग़फ़िरत बेच दी, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि मैं उनको पाक भी नहीं करूँगा गुनाहों से, तो मग़फ़िरत बेच दी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि देखो कितने साबिर हैं ये, यानी इनको आग का अज़ाब पर कितना सब्र हासिल है कि ये रेडी हैं बिल्कुल कि हम पर आग का अज़ाब बरसा दिया जाए, और हम इस चीज़ पर मुतमईन हैं, सब्र कर रहे हैं। यानी हम भुगतने के लिए आग का अज़ाब, जहन्नम का अज़ाब तैयार है। तो देखें कितने साबिर हैं ये आग के अज़ाब पर, जहन्नम के अज़ाब पर। आयत 176, ये इसलिए कि अल्लाह ने नाज़िल की किताब हक़ के साथ, कुरान करीम को तो अल्लाह ने हक़ के साथ नाज़िल किया है, लेकिन जिनके दिलों में इख्तिलाफ़ और टेढ़ है, वो तो दूर के शिकाक, दूर के टेढ़ में निकल गए, उनके दिल जो हैं फट गए हैं ईमान वालों से, तो वो हमेशा इख्तिलाफ़ ही करते रहेंगे, वो कभी भी सीधी राह पर नहीं आने वाले, वो कभी भी इस चीज़ को मानने नहीं वाले। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम वाइंड अप कर देते हैं। ए लोगो, आयत 168, ए लोगो तुम सब खाओ उसमें से जो ज़मीन में है हलाल और पाकीज़ा, और नहीं तुम सब पैरवी करो शैतान के नक्शे कदम की, बेशक वो तुम्हारे लिए खुला दुश्मन है। आयत 169, दर हकीकत वो हुक्म देता है तुमको बुराई का और फ़ाहिश का, और ये कि तुम सब कहो अल्लाह पर जो नहीं तुम सब इल्म रखते, जो तुम नहीं जानते। आयत नंबर 170, और जब कहा जाता है उनसे कि तुम सब इत्तिबा करो जो नाज़िल किया अल्लाह ने, तो वो सब कहते हैं कि हम तो इत्तिबा करेंगे जो हमने पाया उस पर हमारे बाप-दादा को, और और अगर हों
ہو ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے کچھ بھی اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ آیت 171۔ اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، جیسے کہ مثال اس کی جو پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتے سوائے چیخو پکار کے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پھر وہ نہیں عقل رکھتے۔ آیت 172۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب کھاؤ پاکیزہ میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے دیا تم کو، اور شکر کرو اللہ کا اگر تم ہو صرف اسی کی عبادت کرتے۔ آیت 173۔ در حقیقت حرام کیا تم پر میتہ، مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو حلال کیا اور جو وقف کر دیا گیا، لیا گیا ہے اس پر غیر اللہ کے لیے، یعنی نام لے لیا گیا اس پر غیر اللہ کا۔ پھر پھر جو مجبور ہو، اضطرار میں ہو، یعنی تکلیف میں ہو، نہ باغی ہو، نہ سرکش ہو، اور نہ ہی عادی ہو، نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، تو نہیں ہوگا گناہ کوئی اس پر، بے شک اللہ تو مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 174۔ بے شک وہ لوگ وہ سب جو چھپاتے ہیں جو نازل کیا اللہ نے کتاب میں، اور وہ سب بیچ خرید لیتے ہیں اس سے تھوڑی قیمت، یہی وہ لوگ ہیں وہ سب بھرتے ہیں ان کے پیٹوں میں، نہیں وہ سب بھر رہے ان کے پیٹوں میں سوائے آنکھ کے، اور نہ ہی کلام کرے گا اللہ قیامت کے دن ان سے، اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، پاک کرے گا ان کو گناہوں سے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 175۔ یہی وہ لوگ ہیں وہ جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے، اور عذاب خرید لیا مغفرت کے بدلے، پھر کتنے صابر ہیں، کتنے صبر والے ہیں وہ آگ پر، کتنے صبر کرنے والے ہیں وہ آگ پر۔ 176۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کیا کتاب کو، قرآن کریم کو حق کے ساتھ، اور یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، البتہ وہ تو دور کی مخالفت میں نکل گئے ہیں، مخالفت کرتے کرتے اتنے دور نکل گئے ہیں کہ اب ان کا پلٹنا ناممکن ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔